باب اکرام الکبیر ویبدأ الاکبر بالکلام والسؤال. باب عمر میں بڑے کی تعظیم کرنا اور پہلے اسی کو بات کرنے اور پوچھنے دینا. یعنی کسی محفل میں اگر بڑے اور چھوٹے بیٹھے ہوں تو ان سے پہلے اور ان سے آگے بڑھ بڑھ کے نہیں بولنا چاہیے. پہلے ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو وہ کہہ لیں. ہاں اگر وہ اجازت دے دیں کہ نہیں پہلے آپ بات کر لو تو پھر آپ کر لیں. تو بڑوں کی عزت کرنا اسلام کا اخلاق ہے، اسلامی آداب میں سے ہے. اور نہ صرف یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا بلکہ ہر کام میں ان کو اپنے سے آگے رکھنا. جیسے پہلے ان کو کھانا دینا، پہلے ان کو راستہ دینا، پہلے ان کو بٹھانا، پہلے ان کو اٹھانا، ان سے آگے نہیں بڑھنا. جیسے والدین ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، تو جہاں یہ ادب آداب ہوتے ہیں، لحاظ ہوتا ہے، وہاں کے تعلقات آپس کے لوگوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زید عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الانصار عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة انهما حدثاه ان عبد الله بن سهل ومهيسة بن مسعود اتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل. رافع بن خدیج اور سہل بن حسمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور مہیسہ بن مسعود خیبر آئے اور کھجور کے باغ میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن سہل وہیں قتل کر دیے گئے. خیبر کا علاقہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا علاقہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا تھا. اس کے قلعے کو کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. تو بہرحال یہ دو لوگ جو ہیں یہ باغ میں چلے گئے اور ایک کو قتل کر دیا گیا. فجاء عبد الرحمن ابن سہل وحویسہ ومہیسہ ابن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویسہ اور مہیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ. پھر اپنے مقتول ساتھی کے بارے میں بات کی. فَبَدَأَ عبد الرحمن. تو عبد الرحمن نے پہل کر دی. وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ. جبکہ وہ تینوں میں سب سے چھوٹے تھے. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَبِّرِ الْكُبْرَ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بڑا مانو، یعنی بڑے کو بات کرنے دو، بڑا بولے گا. قال یحییٰ یعنی لیلی الکلام الاکبر. تو یحییٰ یعنی ابن سعید نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے. فتکلموا فی امر صاحبہم. پھر انہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمے میں گفتگو کی، یعنی قتل کے کیس کے بارے میں بات کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتستحقون قتیلکم. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مقتول کے مستحق ہو جاؤ، یعنی اس کی دیت ملے. او قال صاحبکم. یا اپنے ساتھی کی بایمان 50 منکم. تم میں سے 50 لوگوں کی قسموں کے ساتھ، یعنی تم میں سے اگر 50 لوگ یہ قسم کھا دیں کہ ان کے ساتھی کو انہوں نے قتل کیا ہے تو ان سے میں تمہیں دیت دلوا دوں گا. قالوا یا رسول اللہ امر لم نرہ. سبحان اللہ، کیا تقویٰ ہے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیسے قسم کھائیں. فتبرئکم یہود فی ایمان 50 منہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہود اپنے 50 آدمیوں سے قسم کھلوا کر تم سے چھٹکارا پا لیں گے، تمہاری قسم ختم ہو جائے گی. قالوا یا رسول اللہ قوم کفار. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کافر لوگ ہیں. فوداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے دیت دے دی، خود سے پورا کر دیا، یہود سے نہیں لیا. قال سہل. سہل کہتے ہیں فادرکت ناقۃ من تلک الابل. تو ان اونٹوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت میں دیے تھے ایک اونٹنی کو میں نے پکڑا. فدخلت مربدن لہم. تو وہ
تھان میں گھس گئی، یعنی باڑے میں گھس گئی. فرکزتنی برجلہا، تو اس نے ایک لات مجھ کو ماری، یعنی انہی اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے ایک لات مار دی. قال اللیث حدثنی یحییٰ عن بشیر عن سہل قال یحییٰ، اور لیث نے کہا مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا کہ ان سے بشیر نے اور ان سے سہل نے. یحییٰ نے کہا حسبت انہ قال مع رافع بن خدیج، کہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بشیر نے مع رافع بن خدیج کے الفاظ کہے تھے. وقال ابن عیینہ حدثنا یحییٰ عن بشیر عن سہل وحدہ، اور دوسری روایت میں انہوں نے صرف سہل سے روایت کی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں قسامت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اسلامی قانون میں ایک قسامت کا قانون ہوتا ہے کہ جب کسی مقتول کے بارے میں عینی گواہ نہ ہو، آنکھوں سے دیکھے گواہ نہ ہو، تو اس کی قوم کے 50 لوگ قسم کھا کے گواہی دیں کہ قاتل فلاں ہے، کیونکہ 50 لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے نا، تو وہ دیت کے حقدار ہو جائیں گے. تو اس کو قسامت کہتے ہیں. قسامت قسم سے، قسمیں کھانا. تو جب یہ دعویٰ کسی خاص آدمی کے بارے میں کر دیں 50 لوگ، تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس شخص کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس کو قتل کر دیں. اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جن کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے قسم کو ان 50 آدمیوں کی طرف پھیر دیا جائے گا. تو اس قسم کے کھانے سے وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے. تو بہرحال اصل میں امام بخاری یہ حدیث یہاں اس لیے لائے ہیں کہ بڑے کا اکرام کیا جائے، بڑے کی عزت کی جائے، بڑے کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مقدمہ پیش ہو رہا تھا اور چھوٹے نے بات شروع کی تو آپ نے اس کو روک کے کہا نہیں، پہلے بڑا بات کرے گا، اس کے بعد دوسرے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اصل دعوے دار تو عبد الرحمن ہی تھے جو چھوٹے تھے، جنہوں نے بات شروع کی تھی، لیکن چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اس لیے بڑوں کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا گیا. لیکن اگر کسی شخص کے بات کرنے پہ سب متفق ہوں، یعنی کوئی ایک ینگ مین اپنی پوری قوم کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو ہو کہیں پر، تو پھر اس صورت میں اجازت ہے چھوٹا بھی بات کرے اور بڑے چپ کر کے بیٹھے رہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی گروہ کسی ایک کو اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے، جیسے ووٹ دے کے کسی کو نمائندہ بنا دی، تو اسمبلی میں جا کے بڑے تھوڑی بولتے ہیں، پھر وہی بولتا ہے جس کو انہوں نے چن لیا. تو یہ صورت جائز ہے. لیکن اگر ایسی کوئی چیز اتفاق نہ ہو تو اس صورت میں پھر بڑا ہی بات کرے گا. یا اسی طرح یہ ہے کہ بڑا شخص جو ہے بہت بوڑھا ہے، اس کو بھول جاتا ہے یا پوری طرح واضح طور پہ بات نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں بعض اوقات بولنا مشکل لگتا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی، یا بوڑھے لوگ منہ میں بات کرتے ہیں، کھل کے بات نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں پھر وہ کسی چھوٹے کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ تم بات کرو. لیکن اصل حکم کیا ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے. بعض دیگر احادیث سے بھی ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے بڑوں کا حق نہ پہچاننے والا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو کوئی چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری و ذمہ ہیں، اس سے بیزار ہیں. پھر اسی طرح بڑوں کو جگہ دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مثلا آپ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں آپ دیکھیں کہ ضعیف خاتون آ رہی ہے اور آپ ینگ ہیں، آپ نیچے بھی بیٹھ سکتی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑے کے لیے، بزرگ کے لیے جو مشکل سے چلا آ رہا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے. چاہے آپ اپنی کمر کی تکلیف کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کوئی اور کرسی منگا لیں لیکن بڑے کو بیٹھنے دیں. حضرت انس فرماتے ہیں ایک بوڑھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی، آگے رش کیا ہوا تھا اور وہ بیچارہ کھڑا تھا، اسے جگہ نہیں مل رہی تھی آگے آنے کی. تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. تو یہ بھی عزت میں سے ہے کہ بڑوں کو، بزرگوں کو راستہ دیا جائے، ان کے آگے سے چیزیں ہٹا دی جائیں. بعض اوقات وہ جوتے سے ہی ٹکرا کے گرنے لگتے،
کوئی میز، کوئی کرسی، کوئی چیز راستے میں آ رہی ہے، وہ خود نہیں چل کے آ رہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے، تو جگہ بنائی جائے، نہ کہ صرف انسان منظر دیکھتا رہے. اسی طرح بوقت ضرورت بڑوں کو اپنے پاس بلانے کی بجائے ان کے پاس جایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے کو بڑے کی بات سننے کے لیے جانا چاہیے. اللہ یہ کہ بڑا راؤنڈ پر ہے، وہ خود ہی سب سے بات کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر کوئی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بچے سے بات کرنی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ چل کے بچے کے پاس آئے گا، بچے کو بلا لیا جائے گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتار دیا، رکھ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اعزاز کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگ کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم ان کے پاس خود چلے جاتے. ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے بال اس وقت سر اور داڑھی کے بال جو تھے وہ فغامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگ بدل دو، لیکن کالا رنگ نہیں کرنا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بزرگوں کو سیاہ کالے رنگ کے بال نہیں رنگنے چاہیے، ڈفرنٹ کلر کا رنگ سکتے ہیں. یعنی کوئی کتنا بھی بوڑھا ہو اس کے بال رنگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس کا مقام بڑا ہے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو اٹھا کر لانے میں ایک دقت تھی. تو کیا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا ہم خود چلے جاتے. حالانکہ آپ کا اپنا مقام بڑا ہے، لیکن عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے آپ نے دوسروں کو بھی ادب سکھانے کے لیے یہ بات کہی. اسی طرح کسی مجلس میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے، کوئی کھانا پانی کوئی اور چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، اس کا آغاز بھی مجلس میں جو سب سے بڑا ہے اس سے کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کے پاس چیز لانی چاہیے. مثلا گھر میں کھانا کھا رہے ہیں آپ، دادی نانی ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، تو ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں پہلے بچوں کو دے دو. چلو ٹھیک ہے، اگر وہ شور کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھلا کے مطمئن کر دیا جائے تو پھر بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں، وہ ایک الگ ضرورت ہے، انتظامی ضرورت. لیکن اگر مہمان آئے ہوئے ہیں تو مہمانوں میں سے جسے کھانا شروع کروانا ہے تو بڑے سے شروع کریں. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر والے آدمی کو دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں. پھر اسی طرح بڑوں کو امیر بنانا. حکیم بن قیس بن عاصم نے بیان کیا کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کہا اللہ کا خوف رکھو، اپنے سب سے بڑے کو سردار بنانا. جب کوئی قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو اپنے آباء و اجداد کی نائب بن جاتی ہے، اور جب اپنے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں ان کو حقیر کر دیتا ہے. یعنی چھوٹے کو پھر کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا. تو اس طرح لیڈرشپ میں کیا ہوتا ہے، خلل واقع ہو جاتا ہے. پھر نماز میں بڑے لوگوں کو اگلی صف میں جگہ دینی چاہیے. ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں کھڑا کر کے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کے فرماتے برابر ہو جاؤ، آگے پیچھے نہ ہو، جدا جدا نہ کھڑے ہو. یعنی دو طرح سے صف مکمل کی جاتی، ایک تو ساتھ جڑ کے، اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر کھڑی ہیں اسی طرح برابر کھڑا ہوا جائے. یہ نہیں کہ آگے پیچھے ہو، کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا، ایسے نہیں، برابر. پھر فرمایا میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانشمند کھڑے ہوں، ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں. ابو مسعود نے فرمایا آج تم ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہو. اس کی وجہ یہ کہ صفوں میں اختلاف ہو گیا ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، کیونکہ چھوٹے جو ہیں ان کی اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے امام کی نماز میں بھی خلل ہو جاتا ہے. اسی طرح بڑوں سے حیا بھی کرنی چاہیے. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 عمر لڑکا تھا. میں آپ سے احادیث یاد کرتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے حدیثیں زبانی یاد کر لیتا تھا، اور مجھے بولنے سے وہاں کوئی چیز مانے نہ تھی سوائے اس کے کہ مجلس میں میرے سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہوتے تھے. تو میں چپ کر کے علم یاد کرتا رہتا تھا، لیکن میں زیادہ بولتا نہیں تھا. پھر بڑوں کے آنے پر کھڑے ہونا
اور اچھے طریقے سے استقبال کرنا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ سوائے فاطمہ کرم اللہ وجہہا کے کسی کو نہیں پایا. جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آتی، آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. تو آنے والوں کا پراپر استقبال بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ رستہ ان کو پتہ، دروازے سے خود ہی داخل ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. یعنی اگر کوئی خاص مہمان آ رہے ہو تو باقاعدہ کسی کو متعین کرنا چاہیے کہ وہ ان کو ریسیو کریں. یہ بھی مہمان کو عزت دینے میں ہے، اور یہ ہمارے دین کا اخلاق ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ڈیمانڈ کرے کہ میں آئی ہوں تو آپ سب کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میزبان کو خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے تو دروازے تک پہنچے. یہ نہیں کہ بچے کو کہ جاؤ کنڈی کھول دو، آ جائیں گے اندر. اگر خود نہیں اٹھ سکتا، بیمار ہے یا کسی وجہ سے چل نہیں سکتا، تو بچوں کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ میں کون کھڑی ہوئی تھی؟ بچیاں کھڑی ہوئی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں بڑے سارے کہیں چلے گئے تھے بچوں کو کھڑے کر کے، بڑے پیچھے تھے لیکن بچیاں آگے استقبال کر رہی تھی. تو یہ بھی مہمان کی عزت میں سے ہے، اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے کھڑے ہونا. پھر اسی طرح علماء کی عزت کرنا، یعنی جو علم میں بڑے ہوں. عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے. یعنی علم والوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، اس حق کو بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح عمر میں بڑے، صاحب قرآن اور حکمران کی عزت کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو. اسی طرح عادل حاکم کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے. یعنی جو بڑوں کو عزت دیتا ہے گویا وہ اللہ کو عزت دیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کر کر دین کو عزت دے رہا ہے. اسی طرح جب کسی قوم کا، کسی گھر کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم قریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو. اس کا کیا مطلب؟ مثلا کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہے، کوئی ان کا بڑا ہے، کوئی کسی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا ہے، وہ بھی ساتھ آ رہا ہے، تو تم اس کے لیے خاص اہتمام کرو، اس کو اس کا مقام دو. کیونکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب مسلمان برابر ہیں اور ہماری نگاہ میں تو سبھی برابر ہیں، جس کو جہاں جو جگہ مل جائے بیٹھ جائے. نہیں، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، یہ ایک عام اصول ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت ادب آداب ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے. اور یہ بھی عبادت ہے جب ہم ان احکامات کو سنت کی پیروی سمجھتے ہوئے کرتے ہیں. السلام علیکم استاذہ، یہ جو ادب ہے نا کہ بڑے کا پھر ہائرارکی جو ہوتی ہے، یہ بیسیکلی مجھے تو لگتا ہے اس لیے ری انفورس کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے دین میں بھی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، صحابہ کا اور علماء کا اور اسی طرح فرشتوں کا، اور یہ پوری ایک ہیرارکی ہے. جب ہم اپنے بچوں کو یہ ادب سکھاتے ہیں نا تو یہ باقی ساری چیزیں ان کے اندر خود بخود بلٹ ان ہو جاتی ہیں، ان کے اندر یہ لحاظ رکھنا آ جاتا ہے خود بخود. لیکن آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ٹیچر کی اتھارٹی کو، والدین کی اتھارٹی کو، ہر چیز کو چیلنج کرنے لگ گئے ہیں، اور نوبت تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. السلام علیکم. آج کل کے دور میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ آج کل چھوٹے بچے ہیں، اگر اپنے پیرنٹ کے سامنے کسی کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں یا کوئی بات کا جواب فوراً دیتے ہیں تو بجائے کہ وہ پیرنٹ اس کو روکیں، وہ بڑے مطلب اس بات سے متاثر ہوتے ہیں. میرے بچوں میں کانفیڈنس بہت ہے کہ وہ ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں.
تو اس چیز پہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، جو پیرنٹس ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کا چھوٹا بچہ جو ہے کسی بڑے کے سامنے کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو سرزش کرے. بالکل، یعنی کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. باجی سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت تو ایک دینی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی دین سے ہٹ کے کوئی ہے، جیسے ہم اپنے سیاستدانوں کو لیں یا اپنے علاقے میں کوئی ایسا ہو سوشل ورکر، ہم اس کو دین کے اس پہ نہیں، تو کیا اس کی بھی عزت اور اہمیت اسی طرح ہونی چاہیے، یا ہم فی الحال کو دنیا کی عزت اہمیت کی بات نہیں، جو ایک مومن کا یا مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے وہ بہرحال سب کا ہے کہ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، لیکن بدتمیزی کا تو کہیں کوئی جواز ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چور بھی ہے تو اس کو اس کی حد لگائی جائے گی، لیکن اس کے اوپر باتیں نہیں بنائی جائیں گی. جیسے مدینہ میں ایک عورت نے زنا کیا اور پھر اس پہ حد جاری ہوئی تو کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ والوں پر بھی بانٹ دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے. یعنی جرم اپنی جگہ ہے، سزا اپنی جگہ ہے، لیکن بد اخلاقی کہیں بھی نہیں ہوگی. جو ہماری سوسائٹی میں اتنا پھیل گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ڈپریشن کی وجہ بھی ہماری بے ادبی ہے، کیونکہ ماں باپ کہیں پریشان ہے کہ ہمارے بچے اچھا بہیو نہیں کرتے، ٹیچرز پریشان ہے کہ ہم ان کو وہ ادب نہیں سکھا پا رہے. تو یہ جو ادب ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں اس طریقے سے کم ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کر رہا ہے، اور اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈپریس لگے ہیں. بالکل، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بے عزتی کر دیتے ہیں تو پھر اس سے عزت تو نہیں نا آپ کو ملتی، پھر آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم اساتذہ. پوچھنا آپ سے تھا کہ مائیں جو ہیں اپنی بچوں کو یہ خود ہی سکھاتی ہیں، جیسے دادی ہیں، کوئی نانی ہے، کوئی بچے بدتمیزی کرتے ہیں تو مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں اس بات پہ کہ میرے بچے نے جواب دیا، یا یہ جواب میں نہیں دے سکتی تھی، بچے نے آگے جواب کر دیا. تو جب وہ بچے ماں کے آگے یا بات ہیں تو پھر مائیں اس پہ افسوس کرتی ہیں کہ بچے کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو اصل چیز تو ہی سکھا رہی ہیں. بالکل، یہ اپنا ہی بویا ہوا کاٹ رہے ہیں نا. آگے علم کا ہونا کتنا ضروری ہے میں یہ سمجھتی ہوں. بالکل. اور اساتذہ پہلے تو علم نہیں تھا ہمیں بھی، میں اپنی بات کرتی ہوں، مجھے بھی نہیں تھا، لیکن آج سے جب یہ میں عمل کروں گی عادت میں ہوگا اور اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بڑے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ادب کرنا چاہیے، مگر وہ بہت زیادہ ویسے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب ان کی زبان بہت گندی ہوتی ہے اور ہم ان کے ساتھ چاہے کتنا بھی اچھا کر لینا مگر ان کی طرف سے ہمیں بہت برا رسپانس ملتا ہے. تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیویئر ہونا چاہیے، یا ہمیں ان کو کس طرح سے عزت دینی چاہیے جب ہم دیکھیں کہ وہ مطلب کبھی کبھی ہماری اماں کے ساتھ بھی وہ برا بیہیو کر لیتی ہیں. اس میں یہ کہ بچوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بڑوں کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. نہیں بڑوں کے نہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ مطلب کچھ بھی کر لیں اگر پھر بھی پلٹ کے جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بڑے اگر اپنا فرض پورا نہیں کر رہے کہ بچوں سے شفقت نہیں کر رہے، کیونکہ حدیث میں دونوں کا حق بتایا گیا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرے اور بڑوں کی عزت نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو اگر ایک نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں دوسرے کو بھی حق مل گیا کہ وہ جو مرضی کرے، اس کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 168. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرونی بشجرۃ، مجھے اس درخت کا نام بتاؤ، مثلها مثل المسلم، جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے، ولا تحط ورقا، اور اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں. فوقع فی نفسی انها النخلۃ، تو میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فکرہت ان اتکلم، مگر مجھے اچھا نہ لگا کہ میں بات کروں. وسمى ابو بکر و عمر، کیونکہ مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے. فلما لم يتکلما، پھر جب وہ دونوں نہیں بولے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا، یعنی ایک پہلی بجوائی تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے.
فلما خرجت مع ابی، پھر جب میں اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجلس سے نکلا، قلت یا ابتاہ، میں نے کہا ابا جان، وقع فی نفسی انہا النخلہ، کہ میرے دل میں یہی آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. قال ما منعک ان تقولها، تو باپ کہنے لگے بیٹے سے کہ تمہیں کس چیز نے روکا، تم نے بتایا کیوں نہیں، پھر کہا کیوں نہیں. لو کنت قلتها، اگر تم نے کہہ دیا ہوتا، کان احب الی من کذا و کذا، تو مجھے اتنا اور اتنا مال اسباب ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. قال ما منعنی الا انی لم اراک ولا ابا بکر تکلمتما فکرہت. تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ میں نے آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ کو خاموش بیٹھے دیکھا تو میں نے آپ کے سامنے بات کرنے کو برا جانا. کس طرح عبداللہ بن عمر جو تھے وہ بڑوں کی عزت کرنا جانتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنی سمجھ بوجھ تھی. اگر ہمیں کوئی بات آتی ہو تو ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارا نام روشن ہو جائے، ہمیں اہمیت مل جائے. تو انہوں نے ٹائم دیا کہ دوسرے بتائیں، اور چونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا تو پھر حضرت ابن عمر پھر بھی خاموش رہے. انہوں نے یہ نہیں بڑھ چڑھ کے کہا میرے دل میں تو پہلے سے ہی آ گیا تھا، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا. یہ بھی ایک بد لحاظی ہوتی ہے. اگر تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کو جواب آتا تھا تو بس کافی ہے، کفا باللہ شہیدا. لیکن ہم بعض اوقات پھر اس مجلس میں اپنی اہمیت جتاتے جتاتے دوسروں کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر نے بنیادی طور پر بڑوں کے احترام میں جواب نہیں دیا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے مجلس میں کیونکہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹا اگر علم رکھتا ہے اور بڑوں کو علم نہیں تو چھوٹا بات کر سکتا ہے اگر کوئی بڑا نہ بولے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی خاموشی پہ افسوس کا اظہار کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جواز تھا بولنے کا، یعنی منع نہیں تھا، لیکن بیٹے نے بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے معذرت کی تھی. سازا بھی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے آپ ہی کی نصیحت سنی تھی کہ علم کے ساتھ دھیمے ہونا بہت ضروری ہے. جی. تو سم ٹائمز ہمارے پاس علم ہوتا ہے، ہمیں آتا بھی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تینوں حدیثیں جو میں نے سنی ہیں تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں تو ان چیزوں کا بالکل بھی رواج نہیں ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو مہمان ہے وہ میزبان کو کہے کہ آپ بھی کھانا دیں، یعنی میزبان کو بھی عزت مل رہی ہے. بالکل. اس سے اس کا دل کھل رہا ہے. اور جو دوسرا ہم نے جو پڑھا ہے کہ بڑوں کو عزت دینی ہے، یہ تو ہم شروع سے ہی سنتے ہیں کہ استادوں کو عزت دینی چاہیے، بڑوں کو دینی چاہیے، مگر پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ان سے حیا کرنی چاہیے. اور جو تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے اگر آپ کو آتا ہے، آپ کو جواب آتا ہے، آپ صاحب علم ہیں، مگر آپ سے کوئی بڑا ہے تو آپ صبر کریں، کیونکہ علم کے لیے تو صبر بہت ضروری ہے. کیا پتا آپ کو ان سے کوئی اچھی بات مل جائے. بالکل یہی اصل وجہ ہے کہ بڑے بولیں گے تو تمہارا ذہن اور کھلے گا، وہ اپنے تجربے سے بولیں گے. یہ جو بیلنس ہے نا استاذہ، یہ اس حدیث سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب کوئی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اس کا ایک حصہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں وہ چھوٹوں کو تو بولنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا، لیکن دوسرا حصہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ تو چاہتے تھے کہ وہ بولیں تو جواز تھا. تو یہ کہاں بولنا ہے اور کہاں چپ رہنا ہے، یہی حکمت ہے. بالکل. اور یہ سیکھنے کی ہے. اور سادہ یہ جو ہم نے 167 حدیث پڑھی نا، اس میں سب سے اہم جو ہے نا وہ دو لفظ ہیں، کبر الکبر، کہ بڑے کی بڑائی کرو. اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ بڑے ہوتے کون ہیں، یہ پتا ہونا، لسٹ ڈاؤن ہونا چاہیے کہ بڑا کون کون ہے. مثلا اللہ کے بعد والدین سب سے بڑے ہیں، پھر والدین کے بعد جیسے استاد کی بات ہوئی، پھر باقی دو طریقے سے لوگ بڑے ہوتے ہیں، یا تو عمر میں بڑے ہوتے ہیں یا رتبے میں بڑے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے مثلا میں ایک مثال استاذہ کو گی کیونکہ بڑی کامن پرابلم ہے آج کل کہ جو شوہر ہے وہ ہو سکتا ہے عمر میں بڑا نہ ہو، برابر ہی ہو، لیکن وہ رتبے میں بڑا ہے، تو اس کی بھی بڑائی کرو، کیونکہ یہ جو ایکویلٹی کا کانسیپٹ ہے نا، اس نے بڑی مشکل کھڑی کی ہوئی ہے. سیکنڈلی ہے کہ مثلا شوہر کے جو والدین ہیں وہ اگر شوہر کے والدین کے طور پر تکریم کے قابل نہیں ہیں تو بڑے ہونے کے طور پر تو تکریم کے قابل ہیں. تو یہ چیزیں بہت سمجھانے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کو اس کا مقام اب آہستہ آہستہ وہ نہیں دیا جاتا جو ہمارے بڑے دیا کرتے تھے.
تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. کلچر تو ہے ہی لیکن ہمارے دین کا حصہ. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے. تو اس بنا پر شوہر کو عزت دینا ضروری ہے. تو کر کے نہیں بولنا چاہیے اور بہت بے تکلفی میں نام لے کے نہیں بولنا چاہیے. عزت اور احترام کا جو بھی طریقہ کار آپ کے ہاں ہو اس کے مطابق ان کو احترام دینا چاہیے. استاذہ آج کل الحمدللہ پڑھائی تو بہت ہو رہی ہے، علم بہت حاصل ہو رہا ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل بہت کم نظر آ رہا ہے. یعنی پورا قرآن پاک الحمدللہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی مطلب بگاڑ، وہی بات چیت کا انداز، وہی اٹھنے بیٹھنے کا آپ اس کو جنرل نہ کریں کیونکہ سب ایسا نہیں کرتے. الحمدللہ میں نے قرآن پڑھے ہوئے بہت سے لوگوں کے بہت عمل بدلتے ہوئے بھی دیکھے. آپ یوں کہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں کہیں کہ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں. نہیں، بعض لوگوں کی بات کر رہی ہوں نا. ہاں، لیکن پھر آپ کے الفاظ میں بعض لوگ نہیں ہیں کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج ان بچیوں کے قرآن پاک مکمل ہونے کا دن ہے، ان کو مبارک دینی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں. نہیں، میں تنقید نہیں کر رہی ہوں، میں یہ بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ مطلب یعنی کہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ عمل بھی بہت ضروری ہے. عمل آہستہ آہستہ آتا ہے. انشاءاللہ. یعنی ایک درخت لگتا ہے نا جب تو اس پہ پھل آنے میں وقت لگتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے، اس درخت کی کیئر کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ وقت آنے پر اپنا پھل دے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو بڑے اگر کوئی خلاف شریعت بات کر رہے ہوں اور اصل میں ہماری جو رسومات ہوتی ہے نا کچھ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہی چلے گا، اور اگر کوئی ایک چھوٹا ہے اگر اس نے قرآن پڑھ لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نہیں یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو پھر وہاں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ بڑے پھر شاؤٹ کرنے لگتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ دین پر آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پر ہم بہت انٹالرنس شو کرتے ہیں. تو ہمارا رویہ وہاں کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، دلیل کی بنا پر اختلاف ہو سکتا ہے. بڑے سے اختلاف کرنا اس کی بے ادبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن طریقہ درست ہو، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہم ایک دم ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، یہ درست نہیں. اس سے پہلے دیت والی جو حدیث تھی اس میں ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ انہوں نے یہود نے قتل کیا ہے تو انہوں نے اس طرح فرمایا نا کہ ان کے 50 لوگوں سے بھی ہم گواہی لے سکتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ ان کی گواہی کی کیا اہمیت کیونکہ وہ تو کافر ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نگیٹ کر دیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور مطلب کتنے بڑے فتنے سے دشمن ہونے کے باوجود ان کو اصول. جی میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں نا، ماشاءاللہ میری جویریہ یہاں پڑھتی ہے، ماشاءاللہ اس میں بہت چینجنگ آئی ہے، ماشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھا پڑھایا جا رہا ہے، اور بہت ماشاءاللہ مجھے کہ میری بچی میں ماشاءاللہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اچھا بہت پڑھا رہے ہیں، تو سب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کہاں پہ یہ بچی پڑھ رہی ہے آپ کی نا. اور جو آپ نے ابھی سوال کیا نا جیسے بڑوں اور چھوٹوں کا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی کا ادب جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر بڑے جیسے زیادہ بول رہے ہوں اور جیسے چھوٹے بول سکتے ہیں، بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں اس وقت نہیں، کیونکہ پھر وہ اور غصے میں آ جائیں گے، لیکن کسی اور طریقے سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی آپ کو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اتنا صحیح جملہ یاد رکھیں جو ہماری مائیں، کم از کم میری امی، 2 باتیں ہم نے ہمیشہ سنی، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. اور ایک بات یہ کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اب چاہے ہم بڑوں کا ادب ہو یا چھوٹوں کا، محبت ہمیں اپنے بچوں سے بھی ہوتی ہے، تو ادب ہمیں اپنے بچوں کا بھی کرنا چاہیے. صحیح. ہم ان کا ادب کریں گے تو وہ آگے سے ہماری عزت کریں گے. بعض کلچر میں بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ بچوں کو بھی آپ کہہ کے بلاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، تو جواباً بچے بھی پھر آپ کہتے ہیں، پھر وہ بھی ادب سیکھ جاتے ہیں. بچوں سے کام کروانے کے لیے ان کو کر کے دکھانا پڑتا ہے. آپ زبان سے کہتے رہے بڑوں کی عزت کرے، لیکن اگر آپ اپنے عمل سے نہیں کر رہے تو وہ کیا عزت کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس علم کو آپ کے حق میں حجت بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے، اور تا حیات آپ قرآن کو پکڑے رکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کی روشنی کو پھیلاتے رہیں اور ایک روشن ستارے کی طرح رہیں.
کہ جس سے لوگ ہدایت پائیں، نہ کہ آپ لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.